السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج یہ آپ کا اردو کا لیکچر ہے۔ کل ہم نے کراچی کی بس کے الفاظ معنی اور الفاظ معنی انگلش میننگ کیے تھے۔ آج ہم جو ہے وہ نیکسٹ اس کا کام کریں گے جملے اور تشریح۔ یہ آپ نے ریٹن بھی کرنے ہیں اور اس کو لرن بھی کرنا ہے۔ کراچی کی بس جو ہے اس کے جملے ہیں اور تشریح بھی ہے۔ قواعد انشاء سے آپ پیج نمبر 101 پہ کہانی قوم کی خاطر سار یہ آپ نے لرن کرنی ہے، یہ آپ کی ریویژن میں ہے۔ پیج اوپن کر لیں بک کاپی کا اور کٹنی مارکر سے ہیڈنگ دیں 10 الفاظ و محاورات کو جملوں میں استعمال کریں۔ جو ایک لفظ ہوتا ہے وہ محاورہ نہیں ہوتا، وہ خالی لفظ ہوتا ہے۔ جب ایک سے زیادہ لفظ ملتے ہیں تو وہ محاورے کہلاتے ہیں۔ علیل جو ہے بیمار ہوتا ہے، اس کا مطلب احمد علیل ہونے کی وجہ سے اسکول نہ آ سکا۔ احمد علیل ہونے کی وجہ سے اسکول نہ آ سکا۔ قلیل کا مطلب کم، محنت مزدوری کے باوجود اختر کی آمدنی قلیل ہے۔ محنت مزدوری کے باوجود اختر کی آمدنی قلیل ہے۔ صلہ، اسے اپنی محنت کا صلہ کامیابی کی صورت میں ملا۔ دل میں ٹھان لینا یعنی پختہ ارادہ کرنا، سعد نے دل میں ٹھان لی کہ وہ اعلیٰ نمبروں سے امتحان میں کامیاب ہوگا۔ سعد نے دل میں ٹھان لی کہ وہ اعلیٰ نمبروں سے امتحان میں کامیاب ہوگا۔ ڈھیل دینا اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ڈھیل دیتا ہے۔ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نافرمانوں کو بہت زیادہ وہ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لیے انہیں ڈھیل دی جاتی ہے کہ وہ توبہ کر لیں اور ہدایت کے راستے پر آ جائیں۔ دل میں ٹھان لینا اور ڈھیل دینا یہ محاورے ہیں۔ علیل، قلیل اور صلہ یہ الفاظ ہیں۔ نیکسٹ پیج پہ ریڈی کر لیں پیج نمبر 167 کے اوپر یہ بند ہے۔ یہ بند کے جو اشعار کی تشریح ہے، آپ بک اوپن کر لیں اور وہاں سے یہ شعر لکھ لیں۔ یہ بس جو واقعی تھی کئی سال سے علیل، مشکل سے 1 گھنٹے میں چلتی تھی 4 میل۔ مالک نے بھی یہ سوچ کے دے دی تھی اس کو ڈھیل، اب اس کی زندگی کے ہیں لمحے بہت قلیل۔ اب تو کسی ٹرک سے اچانک یہ جا ملے، کچھ بیمہ کمپنی سے ہمیں بھی صلہ ملے۔ نظم کا عنوان کراچی کی بس، شاعر کا نام دلاور فگار۔ یہ ہیڈنگز دینی ہے آپ نے، نظم کا عنوان اور شاعر کا نام، اور ساتھ ہی لکھ دینا ہے کراچی کی بس اور دلاور فگار۔ تشریح ہے اس بند میں شاعر کراچی کی ایک بس کا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ معاشرے پہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ انہوں نے مشاہدہ کیا ہے کراچی کی بس کا اور اسے مزاحیہ رنگ میں پیش کیا ہے کہ اس بس کی اتنی خستہ حالت ہے کہ جیسے یہ کئی سال سے بیمار ہو۔ یہ 1 گھنٹے میں مشکل سے 4 میل چلتی ہے۔ اب تو اس کا مالک بھی اس کا خیال نہیں رکھتا، کیونکہ وہ بھی جانتا ہے کہ اب اس کی عمر بہت کم رہ گئی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ خدا کرے یہ بس کسی دن کسی ٹرک سے جا ٹکرائے تاکہ مالک کو بیمہ کمپنی سے اس بس کی انشورنس کی رقم انعام کے طور پر مل سکے۔ یعنی کہ اس کا مالک بھی اتنا مایوس ہو گیا ہے اور اس کو صحیح نہیں کرواتا، درست نہیں کرواتا، کہ اس کو بھی ہے کہ بیمہ کمپنی سے ہی اس سے انشورنس کی رقم مل جائے گی۔ اس کو صحیح کرانے پر وہ پیسے خرچ نہیں کرتا۔ قواعد انشاء سے پیج نمبر 101 پہ قوم کی خاطر سار، یہ پہلے بھی میں نے آپ کو کہانی کرائی ہے، اب دوبارہ جو ہے دہرائی یعنی ریویژن فیز میں آئے ہیں ہم۔ ایک تھا جنگل جس کے ایک حصے میں ریچھ رہا کرتا تھا اور دوسرے حصے میں بندر۔ ایک دن ریچھوں کے جی میں آئی کہ کیوں نہ سارے جنگل پر قبضہ کر لیں، چنانچہ انہوں نے بندروں پر حملہ کیا، انہیں مار مار کر بھگا دیا اور سارے جنگل پر قبضہ کر لیا۔ بندروں سے ان کا وطن چھٹا، جنگل کے پھل چھٹے اور وہ حیران پریشان آوارہ گردی کرنے لگے۔ یہ حال دیکھ کر ایک بندر کا بہت دل کوڑھا۔ اس نے سب کو جمع کیا اور کہا، میری بات مانو، مجھے زخمی کر دو، جگہ جگہ سے کھال نوچ لو اور جہاں سے ہمیں نکالا گیا ہے وہیں پھینک دو۔ میں کچھ تدبیر کروں گا اور ریچھوں کی بلا سے نجات مل جائے گی اور تمہیں اپنا وطن واپس مل جائے گا۔ بندر ایسے غم گسار اور رضامند سے یہ سلوک کرنا تو نہ چاہتے تھے، مگر آخر مان گئے اور اس بندر کو مہیا کر کے ڈال گئے۔ ریچھوں نے ایک زخمی بندر کو دیکھا اور پوچھا، تم یہاں کیسے آئے؟ تمہیں معلوم نہ تھا کہ ہم اس جنگل کے واحد مالک ہیں؟ زخمی بندر نے آہیں بڑھتے ہوئے جواب دیا، میں نے اپنے ساتھیوں کو تمہارا غلام بن کر رہنے کو کہا، انہوں نے میرا یہ حال کر دیا۔ اب وہ ایک ایسے جنگل میں چلے گئے ہیں جہاں ہر طرف ہری بھری گھاس کا فرش بچھا ہوا ہے، چشمے ٹھنڈا پانی اگل رہے ہیں، پھلدار درختوں کے بے شمار جنگل ہیں۔ جنگل کیا ہے، بہشت کا قطع ہے۔ ریچھ حریص تو ہوتے ہی ہیں،
حریص کا مطلب لالچی۔ انہوں نے کہا تم ہمیں وہاں لے چلو، ہم تمہارا انتقام بھی لیں گے اور جنگل میں چین کی بنسری بجائیں گے، تمہارے زخموں کا علاج بھی کریں گے۔ بندر مان گیا۔ انہوں نے ایک ریچھ کو پر بندر کو لادا اور سارے ریچھ بندر کی رہنمائی میں چل پڑے۔ رات بھر چلتے رہے۔ ایک جگہ معمولی کیچڑ تھا، اس سے آگے گہری دلدل۔ بندر نے کہا اس دلدل سے آگے وہ جنگل ہے جسے جنت نظیر کہا جاتا ہے، تم بے خطر بڑھو اور میرے پیچھے چلے آؤ۔ ریچھ آگے بڑھتے گئے اور دلدل میں دھنستے گئے حتیٰ کہ آخری ریچھ تک دلدل کے پیٹ میں اتر گیا۔ اگلی صبح کو سارا جنگل سنسان تھا، کسی ریچھ کا پتہ نہ تھا۔ بندر خوشی مناتے ہوئے واپس آئے اور سارے جنگل کے مالک بن گئے۔ ایک بندر کا یہ احسار ساری قوم کا اقبال بن گیا۔ نتیجہ ایک بندر کا احسار ساری قوم کا اقبال بن گیا۔ آپ نے اچھے طریقے سے سٹوری لرن کرنی ہے اور اسے ریٹن پریکٹس کرنی ہے اور اچھی طرح سے اسے لکھنا ہے۔